السلام علیکم جی. آج جو ہے وہ ہم دو چار موضوعات پہ بات کرنا چاہیں گے. سب سے بڑا موضوع تو یہ ہے کہ جیو کراچی کے جو رپورٹر تھے علی عمران سید، جنہوں نے اواری کراچی کے ہوٹل کا جو مریم نواز شریف صاحبہ کا کمرہ تھا اس کے توڑے جانے کی، اس کے اوپر جو حملہ ہوا اور جس طرح وہاں پہ اغوا کیا گیا کیپٹن صفدر روان صاحب کو، تو اس کی پوری ویڈیو انہوں نے وہاں سے حاصل کی. ظاہر ہے کہ وہ ہوٹل کے سسٹم میں تھی. رپورٹر کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہاں پہ اپنا سورس تلاش کرے، وہاں پہ ٹھیک ہے اس سورس کو قائل کرے کہ کچھ نہیں ہوتا، اور وہ ویڈیو نکال لائے، اور وہ ویڈیو نکال لائے، اور وہ انہوں نے ویڈیو نکال کے چلا دی، اور یوں پورے میڈیا کے اوپر اغوا کار جو تھے وہ بے نقاب ہو گئے. یہ بہت بڑی بات تھی. وہ 22 گھنٹے تک اغوا رہے. وہ خود اغوا ہو گئے بیچارے علی عمران سید صاحب. اور جہاں پہ آئی جی اغوا ہو سکتا ہے، ایڈیشنل آئی جی اغوا ہو سکتا ہے، وہاں پہ ایک بیچارے ذات کے رپورٹر کی کیا اوقات ہے کہ اس کی اتنی ضرورت کہ وہ کراچی جیسے شہر میں رہے اور ہمارے خلاف بات کرے. تو لہٰذا اس کا اغوا ہونا بنتا تھا میرٹ کے اوپر. لیکن جس طرح پاکستان کی سیاسی قیادت نے اس کو ٹیک اپ کیا، مریم نے اپنا پروفائل پکچر چینج کر لیا اور علی عمران سید کا وہاں پہ لگا دیا، تو ظاہر ہے یہ میں اسی وقت ہی سکون سے سو گیا. زکام تھا نا، تو میں اس کو جس وقت مریم نے یہ اپنا پروفائل چینج کیا، میں نے کہا لو جی اب ریکوری ہو جائے گی. تو اب وہ ریکوری ہو گئی. لیکن دوسری سائڈ پہ محسن داوڑ صاحب کو کوئٹہ میں نہیں جانے دیا گیا اور انہیں ایئرپورٹ سے واپس لوٹا دیا گیا. محسن داوڑ صاحب خطاب فرمائے اس سے ویڈیو لنک کے ذریعے، ٹھیک ہے نا. ہاں خیر ان کی پارٹی وہاں پہ گزارا کر رہی ہے. لیکن اس کے بعد جو دوسری بڑی خبر ہے، ہمارے بہت پیارے عزیز جونیئر دوست ہیں میاں داؤد صاحب، یہ بھی ہائی کورٹ کی رپورٹنگ کیا کرتے تھے. آج کل رپورٹ جرنلزم کے برے حالات کے پیش نظر وکیل ہو چکے ہوئے ہیں. اور لیکن ظاہر ہے کہ جرنلزم کے جو جراثیم ہیں وہ تو نہیں جاتے. تو انہوں نے کوئی پروگرام بھی شروع کر لیا ہوا ہے اپنا یوٹیوب کے اوپر. کوئی ڈسکشن، لیگل ڈسکشن کرتے ہیں. ان کو بھی ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے، جنہوں نے ہمارے خلاف بھی غداری کا مقدمہ پینڈنگ رکھا ہوا ہے، ان کو انہوں نے طلب کر لیا ہے. اور میاں داؤد صاحب کے ساتھ ہماری تمام خواہشات، تمام نیک تمنائیں اور سپورٹ جو بھی ہم سے بن پڑا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بہرحال آدھے صحافی تو ہیں نا، کہ اس لیے آپ سے بھی دعا ہے کہ میاں داؤد صاحب جو ہے ان کو جا کے ٹویٹر کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر فالو کریں، اور جو انہیں نوٹس جاری کیا گیا شقار وہ ذرا پڑھیں. ہنسنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جناب ہمیں بھی سمجھایا گیا ہے جی تو رشتہ کو 48 گھنٹوں کے اندر ہاتھ جوڑ کے کہا گیا کہ آپ سوشل میڈیا سے ہٹ جائیں کیونکہ بہت زیادہ خوفناک سیلاب آ رہا ہے. تو ہم تو جی بڑے محتاط ہیں. میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہ رہا ہوں. کوئی آج سے 26-27 سال پہلے کی بات ہے. ہم بزنس ریکارڈر میں ہوتے تھے. بزنس ریکارڈر آپ کو پتا ہے پاکستان کا فائنینشیل ٹائمز سمجھ لیں، اقتصادی صحافیوں خبروں کا اخبار تھا. تو ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ آیا معاشی معاملات کے اوپر تھا، ایک فیصلہ دوسرا معاشی معاملات کے اوپر، اور تیسرا جو تھا وہ اپنا اللہ بھلا کرے انگریزی میں. تو ہمارے بہت سارے جرنلسٹوں کی انگریزی والی اینک تو نہیں ہوتی نا تو لہٰذا اچھا اب دھڑا دھڑ ہر ایک کو یہی پتا تھا، جتنے بڑے اخبار تھے ان کے رپورٹرز کو یہی پتا تھا کہ ایک ہی بندے کو فیصلے کی سمجھ آئی ہے اور وہ خاکسار کا نام تھا. تو لہذا فون آنا شروع ہوئے. تو سب سے آخر درمیان میں نا ایک بندے کا فون آیا. تو اس نے نا بڑی بے تکلفی سے فون کیا کہ آپ تو مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو جانتا ہوں. میں نے کہا جی فرمائیے. میں نے کہا کہ سر مجھے نا ایک لائن بتا دیں بس اس فیصلے کی اردو میں، ٹھیک ہے. میں نے ایک لمحے کا توقف کیا اور پھر ان کو لائن بتا دی. ٹھیک ہو گیا. پھر بات گزر گئی. ہم تو کئی جو جونیئر تھے اس وقت ان کو بتایا کرتے تھے کہ اس فیصلے کا مطلب یہ ہے، اس کے نتائج یہ ہوں گے. 6-7 ماہ بعد نا ایک جگہ پہ ملاقات، دوست اکٹھے ہوئے تو ہم بھی جھومتے جانتے چلے گئے وہاں پہ. تو ایک نوجوان نے کھڑے ہو کے کہا کہ جناب ان کو تو نہیں پتا کہ میں کون ہوں، لیکن مجھے پتا یہ کون ہے، کیونکہ میرا پہلا دن تھا صحافت کا اور مجھے کہا گیا کہ اس فیصلے کے اوپر آپ نے خبر دینی ہے، اور مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ اس فیصلے میں کیا لکھا ہوا ہے. تو اچھا، اور میں نے ان کو فون کیا تو انہوں نے مجھے ایک فقرہ بتایا، اور وہ اس ایک فقرے کا جب میں نے انٹرو میں لکھ کے دیا
تو میری اس دن کی مین ہیڈ لائن لگ گئی. تو پہلے دن جرنلزم کا پہلا دن ہو اور پہلے دن رپورٹر جو ہے وہ ایسی خبر دے جو مین ہیڈ لائن لگ جائے تو اس کی تو بہجا بہجا ہو جاتی ہے. اور وہ جو اس محفل میں وہ تعلق بنا اس کے بعد پھر اس میں کبھی محبتوں میں کمی نہیں آئی. مثلاً ان کی شادی ہوئی تو میرا چھوٹا بیٹا اس کا شبانہ تھا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر وہ تعلق بڑھتا رہا. ہماری ملاقاتوں میں کئی ماہ کا بریک بھی آ جائے لیکن وہ جو مینٹل ویو لینتھ ہے اس کے اوپر جب میں ٹویٹر پہ ہوتا ہوں تو وہ بھی وہی ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں جو میں کر رہا ہوتا ہوں. میری مراد سید عمران شفقت زنجانی صاحب سے. آپ جو ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ پائے کے جگت باز صحافی ہیں, ٹھیک ہے, اور پیور لوڈسٹ ہے, بہت پیور اوریجنل پیشکش ہے, مطلب کہ اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے, اوریجنل پیشکش ہے, پیور لوری سٹائل, ٹھیک. آپ نے بہت عروج بھی دیکھا, مثلاً بہت سارے اس وقت جو ٹاپ کے اینکرز اور اینکرنیاں ہیں وہ پھر پروڈیوسر بن گئے نا الیکٹرانک میڈیا میں, جیسے بھی ایوولوشن ہوا تو پھر سینئر پروڈیوسر اور ایگزیکٹو پروڈیوسر اور بہت سارے جو اینکر اور اینکرنیاں ہیں ان کی اردو کی نوک پلک درست کرانا, کنٹینٹ بنا کے دینا, وہ ان کا کام رہا ہے. عمران شفقت صاحب کو گزشتہ دنوں ہارٹ اٹیک ہوا اور ہارٹ اٹیک بھی اتنا سویئر تھا کہ وہ سمجھتے رہے مجھے کرونا ہے اور کرونا کا ٹیسٹ وغیرہ کرواتے رہے, اور جب فائنل اٹیک ہوا تو کرونا والوں نے کہا کہ نہیں یہ کرونا کے سمٹمز نہیں ہیں, آپ انہیں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں لے جائیں. اچھا, وہ بڑا سویئر پریشر کے اندر ان کے اوپر ٹیسٹ اٹیک ہوا تھا کیونکہ ان کے اوپر ایک ریٹائرڈ جرنیل دفاعی تجزیہ نگار نے الزام لگا دیا تھا اور وہ بڑے پریشر میں تھے, اور جنرل صاحب نے کہا تھا کہ جی یہ فوج کے بارے میں غلط خبریں دے رہا ہے. تو حالانکہ وہ خبر انہوں نے اپنا عسکری ذرائع کے حوالے سے دی تھی اور ان سے ڈسکس کر کے دی تھی, اور عسکری ذرائع کی مدافعت میں وہ خبر تھی, لیکن وہ سنے اور پڑھے بغیر چونکہ ہم نے بولنا ہوتا ہے اور ہم ہوتے ہیں تو لہٰذا وہ عسکری دفاعی تبصرہ نگار نے جب یہ بات کہی تو عمران بہت پریشر لے گئے اس بات کے اوپر, اور یہ ہارٹ اٹیک اسی کا نتیجہ تھا. اس میں مطلب کہ وہ جو تھے ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ جو شوق تھراپی جو کرتے ہیں نا, اور جنہوں پنجابی سے کہتے ہیں کرنٹ لانا, انہیں کرنٹ لگا کے 2 دفعہ ریکور کیا گیا. وہ سوئر ہو گئے تھے, ٹھیک ہے. ایک موقع پہ ڈاکٹر جو تھے ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے کہ بندہ گیا, ٹھیک, لیکن وہ ریکور کر گئے, بچ گئے, واپس آ گئے گھر پہ. ان کی جو وہ حالت تھی اس کے پیش نظر ان کی ٹیم نے کہا کہ آپ وی لاگ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, اور ڈاکٹر سے مشورہ کیا گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ جو سٹریس ہے ان کا وہ ریموو کریں, اور سٹریس تو ظاہر ہے ابھی تک وہیں پہ ہے, الزام وہیں پہ ہے, اور انہیں کسی بھی وقت اٹھایا جا سکتا ہے, یہ بھی اپنی جگہ پہ حقیقت ہے, لیکن اٹھائے نہیں ہیں. یہ اپنی جگہ پہ حقیقت ہے, وہ اپنی گھر پہ خیریت سے ہیں. یہ وی لاگ کرنے میں بیٹھا ہوں تو میں نے ان سے باقاعدہ تفصیل سے بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس الزام کا جواب تو میں وی لاگ کر کے دوں گا اور منڈے کو میں وی لاگ کروں گا. تو لہٰذا وہ احباب جو اس حوالے سے بڑی تشویش میں مبتلا ہیں اور بار بار مجھے فون کر کے پوچھ رہے ہیں یا میرے ہاں آ کے بات کر رہے ہیں, میں نے کہا میں ان کی وضاحت کے لیے عرض کر دوں کہ وہ خیریت سے ہیں, صحت مند ہیں, لیکن ان کی جو حالت ان کی پروڈکشن ٹیم نے دیکھی تھی, ان کی پروڈکشن ٹیم جو ہے وہ ان کو الاؤ نہیں کر رہی کہ آپ جو ہے وہ وی لاگ کریں. وہ کہتے ہیں جی آپ اپنا زندگی ہے تو سب کچھ ہے, وی لاگ شی لاگ ہوتے رہیں گے, آپ جو ہے وہ آرام کریں, فی الحال اس سٹریس سے باہر آ جائیں. بندہ گھر میں بیٹھا ہو, بیوی ارد گرد گھوم رہی ہو تو کہاں سٹریس میں کمی ہوتی ہے. حالانکہ میں نے انہیں کہا کہ اصل سٹریس سے باہر نکل اور اسٹوڈیو جا اور وہاں پہ جا کے اپنا وی لاگ ریکارڈ کر, لوگ آپ کے بارے میں باقاعدہ فیل کرتے ہیں. مجھے بھی پوری دنیا سے میسیجز آ رہے ہیں اس حوالے سے. تو لیکن وہ جو ان کی پروڈکشن ٹیم نہیں مانتی, تو میں نے کہا ان کو گھر پہ بلا لیں, انہیں کہیں یہاں پہ آ کے ریکارڈ کر لیں. تو وہ خیر منڈے کو انشاءاللہ وہ وی لاگ ریکارڈ کریں گے, آپ منڈے مارننگ کو ان کو دیکھ سکیں گے. تو اس لیے یہ تھوڑا سا میں نے کہا وضاحت کر دی جائے اس حوالے سے. یہ تو تھے ہمارے عمران شفقت صاحب, اور جو علی عمران سید صاحب جو ہیں وہ واپس آ گئے ہیں. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ واپس آتے ہی
آپ ان سے یہ توقع کریں کہ وہ بولے، وہ تو بھی ڈرامہ میں ہے نا، جرنلسٹ سینسٹیو بھی تو ہوتا ہے، تو خدائی خدمت کار ہوتا ہے نا، دوسروں کے دکھوں کے اوپر شور مچا رہا ہوتا ہے، جب وہ خود خبر بن جائے تو وہ ایک ڈرامہ میں چلا جاتا ہے، مطلب مینٹل ڈرامہ کے اندر، کہ یار میں بھی پہلے ٹھیک ہے، میں تو کمزور کی بات کر رہا تھا، میں تو اس معاشرے کی حقیقت کو بے نقاب کر رہا تھا، کیونکہ حقیقتیں بے نقاب نہیں ہوتی تو جو غیر حقیقی قوتیں ہیں وہ پھر معاشرے کے اوپر اپنا تسلط قائم کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس صدمے میں بھی تو ہوتا ہے نا، اس سے تو ایک سائیکولوجیکل ٹراما، سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے بیچارے کو جا کے ہم کہیں کہ وہ کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کے دھاڑ کے کہے کہ جناب مجھے فلانا جگہ کے اوپر فلانا اغوا کر کے لے کے گیا تھا اور اس طرح کی گاڑی تھی اور یہ تھا وہ تھا، انہیں نارملائز ہونے دے، کول ڈاؤن ہونے دے۔ ہماری سول سوسائٹی نے اور ہمارے دوسرے لوگوں نے جو جس طرح شور مچایا ہے اس کے اوپر، بس یہی یونٹی برقرار رہے تو انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں نا، پہلے لوگوں کا کیا تھا کہ وہ 6 مہینے تک پتہ نہیں چلتا تھا، پھر بات جو تھی وہ میری دفعہ 3 دن پہ آ گئی، ٹھیک ہے، اور اب بات جو ہے وہ 24 گھنٹے پہ آ گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اتحاد جو ہے وہ ان کو شکست دیتا جا رہا ہے نا، وہ پسپائی اختیار کر رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس اتحاد کو اور مضبوط کریں۔ کوئی آپ کو جانتا ہے یا نہیں جانتا، لیکن اگر اس کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے تو اس کے لیے آواز بلند کرنا تو آپ کا ایز اے پاکستانی اور اس معاشرے کے ایک فرد کے طور پہ آپ کی ذمہ داری ہے نا، ٹھیک ہے۔ بس یہی آج کا یہ ویلاگ جو تھا یہ خاص طور پہ اس لیے تھا کہ عمران شفقت صاحب خیریت سے ہیں، اپنے گھر پہ ہیں اور صحت مند ہیں۔ ویلاگ جو ہے وہ ڈاکٹر کی ایڈوائس پہ نہیں کر رہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا منڈے سے پہلے تو آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا، اور منڈے کو وہ کریں گے تو اپنے اوپر لگائے گئے بے بنیاد الزامات، جس کی بنیاد پہ کہا جا رہا تھا کہ ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ انڈر تھریٹ ہے، وہ اس پہ اوپر بات کریں گے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔